راوی کہتا ہے کہ عاشور کی صبح جب عمر بن سعد کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے بریر بن حضیر کو ان کی طرف بھیجا۔ بریر نے انہیں واضح و نصیحت کی، چند مطالب کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ناکے پر اور ایک قول کے مطابق اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور عمر بن سعد کے ساتھیوں سے خاموش ہونے کے لیے کہا اور انہیں اپنے خطبے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام اور انبیاء اور ملائکہ پر درود بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، وائے ہو تم پر، تم نے سرگردان حالت میں ہم سے مدد طلب کی اور ہم تمہاری مدد کے لیے جلد حاضر ہو گئے، لیکن تم نے جن تلواروں کو ہماری نصرت میں اٹھانے کی قسم کھائی تھی، ان کو ہمارے قتل کے لیے اٹھا رکھا ہے، جس سے ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں کو مارنا چاہتے تھے۔ آج تم سب اپنے دوستوں کو قتل کرنے کے لیے اپنے دشمن کی مدد کر رہے ہو، حالانکہ نہ انہوں نے تمہارے درمیان عدل و انصاف کو رائج کیا اور نہ ان کی مدد کرنے میں تمہیں خوشی کی امید ہونی چاہیے۔ تم پر وائے ہو، کس لیے ہماری نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا، حالانکہ تلواریں نیاموں میں اور دل مطمئن، پرسکون اور ارادے محکم ہو چکے تھے، لیکن باوجود اس کے تم نے فتنے کی آگ جلانے میں ٹڈیوں کی مانند جلدی کی اور اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ اے حق اسلام کے دشمنوں، اے قرآن سے منہ موڑنے والوں اور اس کے کلمات میں تحریف کرنے والوں، اے گناہ گار لوگوں، اے شیطانی وسوسوں کی پیروی کرنے والوں، پیغمبر اسلام کی شریعت و سنت کو مٹانے والوں، خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو۔ ان پلید لوگوں کی حمایت تو کر رہے ہو، لیکن ہماری نصرت سے دستبردار ہو گئے ہو۔ ہاں، خدا کی قسم، قدیم زمانہ ہی سے تم میں مکر و فریب تھا اور تمہارا خمیر اسی مکر و فریب کے پانی مٹی سے اٹھایا گیا اور تمہاری فکر اسی پر پروان چڑھی ہے۔ تم ایسے بدترین پھل ہو جو کھانے والوں کے گلے کو زخمی کر دیتا ہے، اور تم ان ظالم و غاصب لوگوں کے سامنے چھوٹے سے لقمے کی مانند ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے حرام زادے کے بیٹے حرام زادے نے دو چیزوں پر مجبور کیا ہے، یا تو میں اس کے خلاف تلوار نکال لوں یا ذلت کا لباس پہن کر یزید کی بیعت کر لوں، لیکن ذلت ہم سے بہت دور ہے، کیونکہ خداوند متعال اور اس کا رسول اور مومنین اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم ذلت کی زندگی کو عزت کی موت پر ترجیح دیں۔ جان لو، باوجود اس کے کہ ہم تعداد کے لحاظ سے کم ہیں، لیکن تمہارے ساتھ جنگ ضرور لڑیں گے۔ حضرت نے اپنے خطبے کے بعد شاعر فروہ بن مسیک مرادی کے یہ اشعار پڑھے، اگر ہم فتح یاب ہو جائیں اور دشمن کو شکست دیں تو یہ کوئی عجیب بات نہ ہوگی، کیونکہ ہم ہمیشہ دشمن کو شکست دینے والے ہیں، اور اگر مغلوب ہو کر مارے جائیں تو ہمارا یہ مرنا نہ تو خوف و ہراس کی وجہ سے ہوگا اور نہ ہماری جانب سے ہوگا، بلکہ ہماری موت کا وقت اور دوسروں کی ظاہری کامیابی کا وقت آ پہنچے گا۔ اگر موت کی سواری ایک گھر سے دوری اختیار کرے تو دوسرے گھر کی جانب ضرور پڑاؤ ڈالتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد تمہارے ہاتھوں سے مارے گئے، جس طرح گزشتہ صدیوں میں لوگ موت سے دوچار ہوتے رہے۔ اگر دنیا کے بادشاہ ہمیشہ رہتے تو ہم بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے۔ وہ لوگ جو آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے کہو کہ عقل کے ناخن لو۔ جس طرح آج ہمیں موت کا سامنا ہے، اسی طرح ان مذاق کرنے والوں کو بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان اشعار کو پڑھنے کے بعد فرمایا، خدا کی قسم، تم میرے قتل کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہو گے۔ تمہاری زندگی ایک پیادے کے سوار ہونے سے زیادہ نہیں ہے۔ زمانہ تیزی کے ساتھ تمہارے سروں پر چکی کی طرح گھوم رہا ہے اور تمہاری اضطرابی حالت چکی کی کیل کی طرح ہے۔ یہ خبر میرے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام نے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور مجھ سے بیان فرمائی تھی۔ اب تم مل بیٹھو اور آپس میں اس معاملے کے بارے میں ایک دوسرے سے صلاح و مشورہ کرو، تاکہ کوئی بات تم پر مخفی نہ رہ جائے۔ پھر اس کے بعد تم میرے قتل کے لیے اقدام کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اس خدا پر بھروسہ کیا ہے جو ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔